أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها سبع نصيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وعرم وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلنا سامعين الكرام حاضرین الجمعہ دینی ملی و اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور مبعوث فرما کر یوں ہی چرندوں پرندوں کی طرح جانوروں کی طرح نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی آخری لیڈر آخری پروفٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سامعین کرام آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو میرا موضوع خطاب ہے جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے عشرہ ذی الحجہ اور قربانی کے احکام و مسائل سامعین کرام ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں
یہ بہت ہی قیمتی اور بابرکت ایام ہے، اور قابل قدر ہے وہ لوگ جو ان ایام میں کثرت سے اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحمید اور کبریائی اور بڑائی میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے زبان مبارک سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الفاظ بیان کر کے اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ مناسب معلوم یہی ہوتا ہے کہ ان ایام مبارکہ یعنی عشرہ ذی الحجہ جنہیں کہا جاتا ہے، قرآن و سنت و اجتماع کی روشنی میں اس کی فضیلت بیان کر دی جائے، تاکہ جو لوگ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ خواب غفلت سے باہر ہو، نیند سے باہر ہو، اور اللہ رب العالمین کے تسبیح اور تمجید اور کبریائی بڑائی میں بیان کر کے اجر و ثواب حاصل کریں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہاں پہ جو واو ہے واو قسمیہ ہے، اللہ رب العالمین یہاں پر قسم کھا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین جہاں قسم کھاتا ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس میں کچھ واضح چیز بتانا چاہتا ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یعنی ان 10 راتوں سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ کے سورۃ کے 10 دن ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں ان ایام عشرہ ذی الحجہ میں عمل کرنے سے زیادہ کسی دن کے عمل میں بہتر نہیں ہے، یعنی ان ایام میں جو عمل کرتا ہے یہ بہت زیادہ بہتر عمل ہے۔ لوگوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، لیکن ہاں اس شخص کا جہاد جو اپنے اللہ کے راہ میں مال اور دولت لے کر نکلا ہو اور واپس کچھ لے کر نہیں آیا ہو۔ اور ایک دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب دن عشرہ ذی الحجہ ہے، اس لیے میرے بھائیو جہاں بھی رہیں لا الہ الا اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھتے رہا کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں تکبیر تحریمہ پڑھنے کے حدیث، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب بھی بازار کی طرف نکلتے تھے، عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جب بھی بازار کی طرف نکلتے تھے بلند آواز سے کہتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھتے رہتے تھے، اور لوگوں نے آپ کی تکبیر سن کر کے وہ بھی تکبیر پڑھتے رہتے تھے۔ اور انہی 10 ایام میں سے عشرہ ذی الحجہ میں سے ایک 9ویں ذی الحجہ ہے جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے قرآن اور حدیث میں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد اسی دن عرفہ کے دن ہی آزاد کرتا ہے۔ اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن جو روزہ رکھتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن بہتوں کو عرفہ کے دن کا روزے کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ عرفہ کا دن آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ سب کوئی عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اور انہی 10 دنوں میں سے ایک یوم النحر کا دن ہے جسے ہم اور آپ قربانی کا دن کہتے ہیں۔ اس کی قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسے کہ ہم سب اس دن قربانی مناتے ہیں۔ آخر یہ قربانی ہے کیا چیز؟ یہ قربانی حضرت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی احیاء ہے، یہ انہی کی سنت ہے قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام جس
علاقے میں اپنے آنکھ کھولے تھے، پروان چڑھے تھے، وہ علاقہ پورا شرک اور بدعت سے بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کے والد، آپ کے باپ خود بتوں کو بنایا کرتے تھے اور بتوں کو بنا کر کے بیچا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے گھرانے سے ہی بت کا کام شروع تھا اور ہو رہا تھا، اور وہاں پر ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کا نعرہ لگانا سمجھیے کہ اپنا پیر پر خود کلہاڑی مارنا۔ سامعین کرام، لیکن اتنا خطرناک پرفتن دور میں ابراہیم علیہ السلام جیسے دل گردے کی بات ہے، وہ کلہاڑی اٹھاتے ہیں اور مندر میں یعنی بت خانے میں جتنے بت رہتے ہیں ان سب بتوں کے جسم سے سروں کو الگ کر دیتے ہیں اور ہاتھ پیر توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ سب میلے سے واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے بتوں کا یہ حالات تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، یہ کام ابراہیم علیہ السلام کی ہو سکتا ہے، یہ ابراہیم ہی کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے مجمع عام میں اور ان سے سوال و جواب کیا جاتا ہے۔ وہ جتنا وہ سوال کرتے ہیں سب ان کا سوالوں کا جواب دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ ہار نہیں مانتے اور اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اے ابراہیم تیری مجھے جان چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ ہے اللہ رب العالمین سے محبت۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، قالوا حرقوه، قوم والے نے کہا جتنا ممبر تھے علاقہ کے، قالوا انہوں نے کہا حرقوه، ابراہیم کو آگ میں جلا دو، حرقوه وانصحوا اور مدد کرو اپنی معبودوں کی، جب تک یہ رہے گا ابراہیم یہاں پر ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے گا، ہمیں خود کی عبادت نہیں کرنے دے گا۔ قالوا حرقوه وانصحوا آلهتكم، اور اپنے ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہے تو یہی کام کرو۔ میرے محترم سامعین کرام، جہاں موحد ہوتا ہے وہاں باطل کا کوئی کام نہیں آتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے باطل۔ آخرکار آگ کو جلایا گیا، آگ کو بھڑکایا گیا اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ اس خطرناک آگ، بھڑکتی ہوئی آگ جلایا گیا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قلنا، ہم نے کہا، کسی اور نے نہیں، اللہ رب العالمین کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے آپ کو کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اے آگ بجھ جا، اللہ رب العالمین یہ نہیں کہا آگ بجھ جا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ آگ تم ٹھنڈی ہو جا۔ اگر زیادہ آگ اور ٹھنڈی ہو جائے گی تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کو تکلیف بھی پہنچا سکتی تھی اور بجھنے اور اس میں جو دھواں یا کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتے ہیں اس سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف بھی پہنچ سکتی تھی، لیکن اپنے بندے پر یہ تکلیف نہیں پہنچانے دیتا اللہ تعالیٰ۔ کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والا ہو جائے۔ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو خوش نہیں ہوا۔ یہ تھی اللہ رب العالمین سے محبت۔ آج ہمارے اندر سے اللہ رب العالمین کی محبت ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کی خاطر ایک وقت کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی خاطر ہم کبھی تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، نہیں۔ آج ہمارے اندر سے اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کی محبت ختم ہو گئی۔ آج کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہی کہا ہے اللہ رب العالمین سے ہم نہیں محبت کرتے ہیں۔ آخرکار ابراہیم علیہ السلام اس وہاں سے ہجرت کر کے چل دیتے ہیں شام کی طرف، اور وہاں پہ دعوت مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ 80 عمر پار ہو چکی ہے، اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے خوشخبری دی جاتی ہے فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ حلیم کہہ کے یہ اشارہ کر دیا کہ بچہ بڑا ہو کر بردبار اور
متحمل مزاج کا ہوگا، برداشت کرنے والا اور صبر کرنے والا ہوگا۔ آخر یہ کون تھا؟ یہ اسماعیل علیہ السلام تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ فلما بلغ معه السعي، جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچ گیا کہ اپنے باپ کے ساتھ چلے پھرے، یعنی اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ باپ کے ساتھ چلے پھرے دوڑے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو عجیب و غریب خواب دکھائی دیتا ہے کہ اپنے ہی بیٹے کو، اپنے ہی لختے جگر کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں، کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ انی ارانی، ارا یہاں پر لفظ استعمال اس لیے کیا گیا؟ ارا کے مطلب یہاں بار بار ان کو خواب دکھائی جاتی تھی، اور قرآن میں لفظ استعمال کیا گیا ہے رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر، یعنی یوسف علیہ السلام سورج اور چاند کو دیکھتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے تو ایک بار دیکھے تھے خواب میں، اور ایک قرآن میں اور بھی لفظ استعمال کیا گیا ارا کا، جیسے بادشاہ نے دیکھا 7 موٹی گائے، پتلی گائے موٹی گائے کو کھاتے ہوئے، تو وہاں پر بھی ارا کا استعمال کیا گیا، یہاں پر بھی ارا کا استعمال کیا گیا، کیونکہ وہ خواب بار بار ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی دیتی تھی۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بولتے کیا ہے؟ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ پیغمبر کا خواب بھی وہی اور حکم الہی ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بیٹے سے یہ اس کے مقصد معلوم کرنا تھا کہ بیٹے کس حد تک جا سکتا ہے امر الہی کے لیے، اور اسماعیل علیہ السلام کو پہلے ہی بردباری کا خطاب مل چکا تھا۔ وہ بہت ہی اطمینان اور بردباری کے ساتھ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بجا لائیے، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات پوائنٹ والی بات ہے، انشاءاللہ کوئی بھی کام کرے تو انشاءاللہ کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہیں کہ ہمیں کل یہ کام کرنی ہے انشاءاللہ۔ فلما اسلموا وتله للجبین، اسلم یہاں پہ تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا، اسلم یعنی دونوں، فلما اسلم وتله للجبین، جب دونوں مطیع ہو گئے، جب دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو پچھاڑ دیا، باپ نے بیٹے کو زمین پر پٹک دیا، جس طرح آج ہم اور آپ جانور کو زمین پر پٹکتے ہیں اور اس کے گردن پر لاتے ہیں، جیسے ہی اس کو گردن میں چھری چلانے والے ہی کہتے اللہ رب العالمین آواز دے رہا ہے وَنَادَيْنَاهُ اَيَّ إِبْرَاهِيمُ، کوئی اور نہیں، اللہ رب العالمین آواز دے رہا ہے وَنَادَيْنَاهُ اَيَّ إِبْرَاهِيمُ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا، قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا، کہ ابراہیم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ذرا اور پوچھیے کہ اللہ رب العالمین سے تو کتنی بھی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیے، اپنے مال کو قربان کر دیے، اپنے اولاد کو قربان کر دیے۔ سامنے اکرام، آج ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور تہجد تو نہیں، کم سے کم 5 وقت کی تو نماز پڑھنے کی ہمیں چاہیے کہ کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھے، لیکن وہ بھی اللہ رب العالمین قد صدقت رؤيا إنك كذلك نجزي المحسنين، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاغ المبین، اور یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس جگہ پر ایک ذبیحہ کو پیش کیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک قربہ کو اللہ رب العالمین نے پیش کیا۔ آج ہمیں اولاد کی قربانی نہیں بلکہ جانور کی قربانی مقصود ہے، لیکن پھر بھی ہم قربانی نہیں کرتے ہیں۔ بہت ایسے آدمی ہیں جو قربانی سے دور رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خاطر ایک قربانی بھی نہیں کرتے ہیں، ایک خصی
آئیے قربانی کے متعلق سے کچھ مسئلہ مسائل بھی جانتے ہیں۔ قربانی کا مقصد، قربانی سے مراد وہ جانور جو عید کے دن اللہ رب العالمین کی خاطر ذبح کیا جائے، اس سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جانور ذبح کرنے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت میں نسک سے مراد اللہ رب العالمین کا تقرب ہے، یعنی جانور ذبح کرنے سے، قربانی کرنے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ مسلمان گھرانے میں جو لوگ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر حق ہے، اس پر سنت ہے، اس پر سنت موقدہ ہے، اسے قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، اور جنہیں قربانی کرنے کی وصیت و طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں، من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مسجدوں کے قریب نہ آئے، وہ ہمارے مصلوں کے قریب نہ آئے۔ اور قربانی میں کچھ ایسے جانور ہیں جسے قربانی جائز نہیں ہے، جیسے لنگڑا، سینگ کا ٹوٹا اور کان کا کٹا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واضح طور پر کان کا کٹا یعنی آنکھ کا کانا اور بہت زیادہ بیمار اور پیر کا لنگڑا ہو، اور جیسے جس کھسی کے اندر چربی اور گودا ختم ہو گیا ہو، ایسے قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا یہی بہتر ہے، اور کسی کو قربانی کرنے کے لیے اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بنا سکتے ہیں۔ اور قربانی کا گوشت کا حکم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور مساکین یعنی سوال کرنے والے اور نہ کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ یعنی سوال کرنے والے اور نہ سوال کرنے والے سے مراد ایک تو آپ کے گھروں پر آتے ہیں گوشت مانگنے کے لیے تو انہیں بھی دے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آتے نہیں مانگنے کے لیے گوشت، ان کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی ہے تو چاہیے کہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کے گھروں میں قربانی کا گوشت بھجوا دیں۔ اور قربانی نماز عیدین کے بعد کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قربانی نماز عید سے پہلے کیا وہ اپنے لیے کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد کیا قربانی وہ اللہ رب العالمین کے لیے کیا، اور اس کا قربانی قبول ہو گیا اللہ رب العالمین کے نام میں۔ اور قربانی کا اکثر مقصد یہ ہے کہ قربانی اللہ رب العالمین کے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے کریں، فروڈ اور دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ آج ہمارے اندر بہت ایسے معاملہ پیش آتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم قربانیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، اس کو فوٹو واٹس ایپ پر اور انسٹاگرام پر کہاں کہاں لگاتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم کتنا بڑا بڑا قربانی کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، ریاکاری اور نموز سے بچتے ہوئے قربانی کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ رب العالمین کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا پرہیزگاری پہنچتا ہے۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج ہم اللہ رب العالمین کو بہت بڑا ایک دھوکہ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے بہت بڑا ایک جھوٹ کہتے ہیں، اور یہ جھوٹ یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرنے کے لیے جانوروں کو زمین پر پٹکتے ہیں تو کہتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ پہلے جملہ میں میری نماز اور نماز تو پڑھتی نہیں ہے، کہ اللہ رب العالمین سے جھوٹی بات نہیں ہے، کہ اللہ رب العالمین سے غداری نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس لیے ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز ٹائم سے ادا کریں، اور اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا یا رب العالمین ہم سبوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سبوں کو خلوص للہیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ یا رب العالمین
تمہارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وآخر دعوانا